السلام علیکم ویئرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرس، آج کی سٹوری سننے کے بعد اگر سٹوری پسند آئے تو پلیز سٹوری کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ تو آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جن کی سٹوری ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہی وہاں پر گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت چھوٹی عمر میں وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خوفناک جگہوں پر جانے کا بہت شوق ہے، مجھے بھی اور تمام دوستوں کو بھی۔ ہم جب بھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ہی سٹارٹ کرتے ہیں، اور کوئی اسپیشل موقع ہو تو اپنے گھر کے قریب یا کبھی دور بھی کوئی ایسا ایریا ہو تو وہ ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن میرا برتھ ڈے تھا تو ہم سب نے پلان بنایا کہ آج یہاں پر ایک پاس ہی 15 منٹ کے فاصلے پر ایک ایریا ہے اورفنج کے نام سے، تو وہاں پر چلتے ہیں۔ اس ایریا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی کا برتھ ڈے تھا اور اس کے برتھ ڈے کے ٹائم پہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا مرڈر کر دیا، اور تب سے اس لڑکی کی روح وہاں پر بھٹکتی ہے اور کوئی ہیپی برتھ ڈے کہہ کر بلائے تو وہ اسے تنگ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سوچا اور ہم وہاں پر چلے گئے۔ اس ٹائم میرے ساتھ میرا ایک کزن تھا، 2 اور دوست تھے میل فرینڈس اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ہم سارے اپنی اپنی گاڑیوں پہ وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر جا کر ہم نے اپنی گاڑی روکی اور اونچی اونچی آواز میں ہیپی برتھ ڈے کم ٹریسی چلانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور ہم کافی دیر وہاں پر لگے رہنے کے بعد تھک ہار کر گاڑیوں میں واپس آنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابھی واپس بیٹھے ہی ہیں کہ میری گاڑی دوسرے نمبر پہ کھڑی تھی، جبکہ مجھ سے آگے میری کزن کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کزن کے ساتھ ایک دوست بھی تھا، کہ اچانک اس نے گاڑی کو بیک گیئر دیا اور اس کی گاڑی نے آ کے میری گاڑی میں ہٹ کیا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے سامنے سے کوئی آ رہا ہو اور گاڑی میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید گھبرا گیا ہوگا اور اگنور کیا۔ اچانک میری گاڑی کے سارے سینسرز اس ٹائم آن ہو گئے، اور سینسرز اسی ٹائم آن ہوتے ہیں جب کوئی فرنٹ سے گزر رہا ہو۔ ساری ہیڈ لائٹس آن ہو گئی۔ اب پریشان ہم سارے کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کی بھی گاڑی اس ٹائم آن یا سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں جب ہم نے موبائل نکالے کہ کسی کو کال کریں تو کسی کا موبائل ویسے ہی آف جا رہا تھا اور میرے موبائل میں تو سگنلز نہیں آ رہے تھے، جبکہ اب سے پہلے ہم دن کے ٹائم جب بھی وہاں سے گزرے ہیں تو سگنلز کا کبھی پرابلم نہیں ہوا تھا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم وہاں سے چل دیے کہ چلو پیدل چلتے ہیں، گاڑیاں یہیں پر لوک کر جاتے ہیں، کل آ کر لے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر ہمیں بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ارد گرد کوئی گھوم رہا ہو۔ ہمارے سامنے سے کوئی اتنی تیزی سے گزرتا تھا کہ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ انسان ہے یا جانور، یا اتنی تیز رفتار جیسے بجلی سی تیز رفتار تھی وہ۔ ہم سارے دوست وہاں سے پیدل چل دیے کہ چلو آگے کچھ دیکھتے ہیں، شاید کوئی ہیلپ مل جائے، لیکن وہ ایریا اتنا سنسان تھا مانو جنگل والی سائڈ پہ ہم لوگ جانا شروع ہو گئے تھے، اور وہاں کوئی چرند پرند نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ اب ہم سارے دوست پریشان کہ اچانک ہمیں آگے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جو کہ ہماری طرف بہت تیزی سے بڑھا تھا، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور جس کا چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا، اور قد اتنا لمبا کہ انسانوں میں اتنا لمبا قد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا قد تقریباً 8 سے 9 فٹ کے قریب تھا۔ ہم سارے دوستوں نے وہاں سے الٹے پیر بھاگنا شروع کر دیا کہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے اچانک میری ایک دوست وہاں پر گر گئی۔ جب وہ وہاں پر گری تو ہم سب نے اسے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ پہلے میرے کزن نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، پھر ہم سارے دوستوں نے مل کر ٹرائی کیا، بٹ ایسا تھا کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ ہم میں سے کسی سے بھی وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی، جیسے کوئی لوہے کا ٹکڑا ہو۔ ابھی کہ ہم سب ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں اور اچھی ہماری مسکولر باڈیز ہے، بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ اس ٹائم وہ کسی سے بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی، جیسے اس کا وزن جیسے وہاں پر لوہا پڑا ہو۔ خیر کافی دیر وہاں لگے رہنے کے بعد مجھے یاد آیا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی 2-3 دفعہ پڑھی کہ اس کا وزن پھر سے نارمل ہو گیا، اور اس کو ہم نے اٹھایا اور وہاں سے لے کے بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے کوئی پیچھے آ رہا ہو اور ہماری بیک پہ کوئی اسکریچز مار رہا ہو۔ پیچھے ہمیں ناخنوں کی نشان صاف محسوس ہو رہے تھے،
اور درد بھی بہت شدید ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں وہاں پر کوئی دھکا دے رہا ہو۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز جو اس ٹائم ہوئی، ہم جب وہاں سے بھاگ رہے تھے تو ہمیں ہیپی برتھ ڈے کی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی چیخ چیخ کر ہمیں ہیپی برتھ ڈے کہہ رہا ہو اور ہم پر طنز کر رہا ہو۔ خیر ہم نے تو وہاں سے بھاگنے کی، اور جب ہم گاڑیوں کے پاس آئے تو میرا سر کسی نے بہت زور سے اس گاڑی میں مارا، میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور میرا سر بھی زخمی ہو چکا تھا، ٹھیک ٹھاک بلڈ نکل رہا تھا۔ ہم نے خیر اپوزٹ ڈائریکشن کو بھاگنا شروع کر دیا، رات کے 3 ساڑھے 3 کا وقت تھا یہ۔ جب ہم نے اپوزٹ ڈائریکشن کو بھاگنا شروع کیا، کافی دیر بھاگنے کے بعد ہم سٹی والے ایریا کے قریب پہنچے، لیکن اب وہ جو بھی چیز تھی اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ خیر وہاں سے ہمیں ہیلپ مل گئی اور ہم جیسے تیسے کر کے گھر پہنچے۔ اگلے دن ہم سب وہاں پر اپنی گاڑیاں لینے گئے، اور خوف کا سما ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی ہم سب پہ طاری تھا۔ ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم دن کے وقت بھی وہاں پر جائیں، لیکن دن کے وقت تو خیر وہ جگہ کافی آباد ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم سب نے جب اپنی کمر دیکھی تو سب کی کمروں پہ اتنے برے نشان تھے جیسے کسی نے بہت بری طرح ہماری کمروں کو نوچا ہو۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے برا ایکسپیرینس تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسی جگہوں پر جانے سے ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوا۔ اس کے بعد دن کے وقت تو اکثر وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن رات کے وقت کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم لوگ وہاں پہ گزر سکیں۔ اس واقعے کے بعد ہم نے ایسی جگہوں پر جانا بھی بہت کم کر دیا ہے، اور سچ پوچھے تو مجھے تو ٹھیک ٹھاک خوف آنے لگا ہے۔ میں تو دوبارہ کبھی بھی ایسی کسی جگہ پر جانے کی ہمت نہیں کروں گا، اور آپ لوگ بھی ایسی کوئی بیوقوف والی حرکت نہ کیجیے گا۔